أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسولا يتلو عليكم آيات الله ایسا رسول جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، مبینات، وہ آیات جو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات إلى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اللہ نے اس کے لیے بہترین رزق بنا رکھا ہے۔ فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، رسولا ذکرن سے بدل ہے، یعنی اللہ پاک نے تمہاری طرف ایک عظیم نصیحت نازل فرمائی، کیونکہ ذکرن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو فرمایا کہ بہت عظیم نصیحت، اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شامل ہے، اور فرمایا کہ اور رسول بھی تمہاری طرف بھیجا جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ آیات دین کے احکام کھول کھول کر واضح کر کے تمہیں بتاتی ہیں، کوئی ابہام نہیں چھوڑتی۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے بعد کسی آدمی کو کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، انسان کی نجات کے طریقے کیا ہیں اور انسان کی ہلاکت اور بربادی کے طریقے کیا ہیں۔ تو رسول کو ذکر اس لیے فرمایا کہ گویا رسول سراپا نصیحت ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال اور آپ کی تقاریر سب نصیحت ہے۔ فرمایا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن مجید میں جہاں بھی ظلمات اور نور کا ذکر ہوا ہے وہ کفر اور اسلام کے لیے ہوا ہے، سوائے ایک جگہ کے، سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو یہاں ظلمات اور نور سے مراد رات اور دن ہے، ورنہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے نکال کر
اللہ اہل ایمان کو توحید اور اسلام کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور نور واحد کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہیاں اور غلط راستے یہ تو بے شمار ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی توحید ہے اور دین اسلام ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین سے بھی انہی کی مانند پیدا کی، یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ یہ احکام جو اس صورت میں نکاح و طلاق کے بیان ہوئے ہیں، یہ کسی معمولی ہستی کی طرف سے نہیں آئے، بلکہ اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی کے بقدر زمینیں بھی پیدا کی۔ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر تو بار بار ہے، جیسے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور یہ آسمان اوپر نیچے ہیں، یہ بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ اللہ نے طبقوں کی صورت میں تہ در تہ آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا، اور زمین کا ذکر ہمیشہ واحد کی صیغے سے فرمایا ہے، لیکن بخاری شریف کی ایک حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الی 7 اراضین، کہ جس آدمی نے زمین پر ناحق قبضہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں تک دھنسا دے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ اور اس بات میں کوئی تعجب نہیں کہ زمینیں بھی 7 ہوں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ اوپر نیچے 7 ہیں، یا اس کائنات میں پھیلے ہوئے سیاروں میں وہ زمینیں موجود ہیں، یا زمین کے 7 بر اعظم ہیں جن کے درمیان سمندر ہے۔ جب کیفیت اللہ نے نہیں بیان فرمائی تو ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے دین کا کوئی بھی مسئلہ جڑا ہوا نہیں ہے، نہ ہی قیامت میں اور قبر میں یہ سوال ہونا ہے کہ زمینیں کتنی تھیں اور کس کیفیت میں تھیں۔
امریکہ کی ایک کارپوریشن ہے جو فلکیات کا مشاہدہ کرتی ہے اور فلکیات میں ریسرچ کرتی ہے، اس کا نام ہے رانڈ کارپوریشن۔ اس نے 1960 میں یہ تحقیق کی کہ یہ گلیکسی، یہ کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں 60 کروڑ سیارے ایسے ہیں جن کے طبعی حالات ہماری زمین سے ملتے جلتے ہیں، اور اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں بھی اسی طرح آبادی ہو جس طرح زمین میں آبادی ہے۔ یہ ریسرچ اکانومسٹ اخبار میں 26 جولائی 1960 کو شائع ہوئی۔ تو یہ بات طے ہے کہ زمین کے علاوہ بھی اللہ پاک نے بہت سے ایسے سیارے پیدا فرمائے ہیں جن میں زندگی کے آثار ہیں۔ تو فرمایا دیکھو، وہ اللہ جس نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، یتنزل الامر بینہن، اللہ پاک کا حکم آسمانوں میں اور زمینوں میں نازل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے حکم کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے امر تکوینی، جسے اللہ پاک کن کہہ کے پیدا فرماتا ہے، جس سے کائنات میں مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں اور سمندری مخلوقات ہیں، اور زمینی اور جنگلی مخلوقات ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور ایک ہے اللہ پاک کا تشریعی حکم، یعنی وہ اللہ انسانوں کے لیے اپنے احکام بھیجتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، نمازیں پڑھو، صدقات دو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، مخلوق کی خیر خواہی کرو، صلہ رحمی کرو اور لوگوں کے کام آؤ۔ یہ ہیں تشریعی امور۔ اور تکوینی امور میں انسان بے بس اور لاچار ہے۔ مثلا کسی انسان نے مرنا کب ہے، یہ اللہ کا تکوینی امر ہے، اس میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کی روزی تنگ ہونی ہے یا فراخ، اس میں بھی آدمی بے بس ہے۔ یعنی تقدیر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے بس سے باہر ہیں، لیکن جو تشریعی امور ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ نے انسان کو طاقت بھی دی ہے اور ان پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس سورہ کریمہ میں اللہ پاک کا ذکر 30 مرتبہ آیا ہے۔ آغاز اللہ کے تقوی سے ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے نام اور اس کی ضمیروں اور اس کی نسبت کے ساتھ 30 مرتبہ اللہ پاک کا ذکر اس 12 آیات کی صورت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا قرآن مجید ہر وقت انسانوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم ایک ایسے بادشاہ کے تابع ہو جس نے اتنی بڑی کائنات بنا کر تمہیں اس پوری کائنات میں سب سے افضل اور اشرف بنایا ہے۔ اپنی حیثیت کو اور اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو اور اللہ کے احکام کی ادائیگی میں سستی کرنا چھوڑ دو۔ ترجمہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ایک ایسا رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، مبینات، ایسی آیات جو وضاحت سے بیان کرتی ہیں، لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات إلى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف،
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا اور جو کوئی اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے يدخل جنات تجری من تحتها الانہار تو وہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے قد احسن اللہ لہ رزقا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق بنا رکھا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور زمین سے بھی ان کی مانند 7 زمینیں بنائیں يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اللہ پاک کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 31 مئی 2025 کو سورۃ الطلاق کی تفسیر ختم ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ التحریم شروع ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.